پاکستان کے ڈیجیٹل سفر کے لیے انتہائی اہم قدم، پاکستان کی پہلی گوگل کروم بک اسمبلی لائن کا افتتاح ہو گیا ہے اور مقامی سطح پر اس کی تیاری ہوگی. تو اندازہ لگائیں کہ ظاہر ہے جب کوئی بھی چیز جو باہر سے پہلے آپ منگوا رہے ہوں اور پھر جب مقامی سطح پر بننے لگے تو اس کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے اور پھر ظاہر ہے اس کی جو ٹولز ہیں، اس کی جو باقی چیزیں ہیں، اس تک بڑی آسانی سے ایکسیس ہوتی ہے. تو ڈیجیٹل ٹولز تک سستی رسائی دستیاب ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل تعلیم کے شعبے میں بہت زیادہ فائدے بھی اس سے حاصل کیے جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ جب انٹرنیشنل کمپنیز آتی ہیں تو پھر وہ جابز لے کے آتی ہیں، امپلائمنٹ لے کے آتی ہیں، اسکل لے کے آتی ہیں. ایک ٹیکنالوجی صارف سے ٹیکنالوجی تیار کرنے والی قوم بننے کے سفر میں ایک نیا باب ہے یہ پروجیکٹ اور یہ ڈیولپمنٹ. یہ منصوبہ ٹیکنالوجی پر مبنی تعلیم اور مقامی آئی ٹی انفراسٹرکچر کو فروغ دینے کا سبب بنے گا. اور دین اگین گوگل کی پریزنس پاکستان میں ہوگی. اٹس اے بگ ڈیولپمنٹ اور صرف آلات کی تیاری تک محدود نہیں ہے بلکہ مستقبل میں برآمدات، روزگار اور ڈیجیٹل معیشت کی فروغ کی راہ بھی ہموار کرے گا یہ سنگ میل. اور اسی میں پاکستان کی برآمدات کے لیے بھی بہت اہم قدم اس کو قرار دیا جا رہا ہے. چلیں جی، تو اس ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں، اس کے کیا کیا فائدے ہیں. ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے عام صارف کے لیے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی شزا فاطمہ. تھینک یو سو مچ شزا جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا جو اس گوگل کروم بک ہے کتنی بڑی سہولت ہوگی، اس سے عام پاکستانی کو کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا آج مجھے اس موضوع پہ موقع دینے کا. دیکھیں، آج کل جو ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کی گوگل کے پاکستان آنے کی، اس کے 3 پہلو تھے، جس میں ایک تھا کہ ہم پاکستان کے اندر کروم بک کی اسمبلی لائن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اس میں گوگل سے ہماری پچھلے سال سے بات چل رہی تھی اور ان کی ٹیم آئی، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے ملی اور پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بہت انکریج کیا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اور آج ہم نے دیکھا کہ 1 سال کے اندر انہوں نے ہمارا جو نیشنل ٹیلی کام اینڈ ریڈیو کارپوریشن ہے NRTC کے نام سے، اس کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی اور لوکل پارٹنرز میں ایک ٹیک ویلی پاکستان ہے، آسٹریلیا کے پارٹنر الائڈ ہیں، ان ساروں نے مل کے پاکستان کے اندر اب کروم بک کی اسمبلی لائن شروع کی، جس سے سالانہ 5 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ بنا کریں گے. اور ہری پور میں یہ اسمبلی لائن ہمارا جو اسپیشل ٹیکنالوجی زون ہے اس کے اندر یہ اسمبلی لائن ہے. اور میں نے جا کے دیکھی، اسٹیٹ آف دی آرٹ اسمبلی لائن ہے. مگر جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ 600 لوکلز وہاں پہ صرف اس ایک اسمبلی لائن کے اوپر، جس کی ابھی کیپیسٹی انشاءاللہ بڑھے گی جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھے گی، مگر 600 بچے بچیاں ینگ امپلائڈ تھے اور اس میں بہت ساری ینگ خواتین تھیں جو کہ وہاں پہ اس فیکٹری کے اندر کام کر رہی تھیں. تو جب لوکل مینوفیکچرنگ اسمبلی شروع ہوتی ہے تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتی ہے. ابھی ہم اس کی مزید لوکلائزیشن کی ان سے بات کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتی ہے جب آپ کے بچوں کو اس طرح کی ہائی ٹیک انڈسٹری میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو کیپیبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کا کرٹیکل ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آگے جاتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان سے بننے والا جو میڈ ان پاکستان کروم بک ہے اس کو ہم دنیا میں ایکسپورٹ کریں گے. تو یہ ایک پوری ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اس سے باقی جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں ان کو بھی انکریجمنٹ ملتی ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح کے مواقع موجود ہیں. اور یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو منسٹر ہیں ڈیفینس پروڈکشن کے، انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا اور اسی طرح سے ایک لارجر جو میکرو اکانومی بہتر ہوئی، ہماری معیشت میں بہتری آئی، یہ اس کا انجام ہے کہ ہم آج یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور شیزا obviously اب میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں کہ جاب کریشن کے حوالے سے کتنا اہم سنگ میل ہے یہ. اسکل ڈیولپمنٹ کا جو ایک گیپ تھا، پاکستان آج سے کچھ عرصہ پہلے تک لیبر تیار کر رہا تھا جو کہ سعودی جاتے تھے، جو کہ گلف والی کنٹریز میں موسٹلی جاتے تھے، وہاں ریکوائرمنٹ ہوتی تھی. اب یہ جو گوگل کی پریزنس ہے پاکستان میں، اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی اور وہ جو ویکیوم ہوگا، ایگزیکٹلی ہائی ٹیک اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی اور وہ جو ویکیوم میں کریٹ ہوا تھا وہ بھی کور ہوگا. اینڈ لاسٹلی یہ بھی بتائے گا کہ obviously اب جب یہ گوگل کروم بک کی اسمبلی لائن پاکستان میں آئے گی تو اس کے بعد پھر انٹرنشپ کے مواقع پرووائڈ کیے جائیں گے انجینئرس کو، ہمارے بچوں کو. جی ایبسلیوٹلی. تو اگر میں خالی امپلائمنٹ کی بات کروں تو میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل انیشیل فرسٹ فیز میں ہی ہم نے 600 بچے انجینئرز تھے وہاں پہ، ہر طرح کی ہر لیول کی جو ہے وہ امپلائمنٹ کی موقع جو ہے وہ وہاں پہ جنریٹ ہوا. اور ان 600 بچوں کو بچیوں کو وہاں پہ فرسٹ فیز میں نوکری مل گئی ہے. جیسے جیسے یہ
ایکسپینڈ کریں گے اپنی یہ پروڈکشن لائن، ویسے ویسے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا حصہ بنیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنی پاکستان میں پریزنس اناؤنس کی کہ وہ انشاءاللہ جلد پاکستان میں وہ رجسٹر گوگل ہیز مطلب پاکستان میں آفیشلی رجسٹر ہو گیا ہے. اب وہ جب اپنا یہاں پہ دفتر کھولیں گے، انہوں نے اس کی بھی ہائرنگ شروع کر دی ہے، وہاں ایک مزید امپلائمنٹ کے موقع ملیں گے. اور تیسرا جو ہے جو ان کا ہماری منسٹری کے ساتھ، منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ ایک ایم او یو ہوا ہے، اس کے ذریعے جو ہم نے اسکلنگ کی، ٹریننگ کی، اے آئی لیبس کی بات کر رہے ہیں، ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو ہم ان سے بچوں کو تعلیم دینے کی، اسپیشلی جو سیکنڈری اسکول کے بچے ہیں وہاں پہ تعلیم کو بہتر کرنے کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجوکیشن سسٹمز میں انکارپوریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ ایک پورا ایکو سسٹم چینج ہوگا. آج دنیا جب پوری ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایک تو یہ جانے بغیر کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا، اور دوسرا اے آئی کو ایجوکیشن میں استعمال کیے بغیر آگے بڑھنا تقریباً ناممکن ہے. اور اس طرح کی جب بگ ٹیک کمپنیز کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ سامنے آ رہی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کا بچہ جب بہترین تعلیم کے ساتھ آگے بڑھے گا تو آٹومیٹکلی جو امپلائمنٹ کے، یہ ڈائریکٹ امپلائمنٹ امپیکٹ نہیں ہوگا مگر جو انڈائریکٹ امپیکٹ ہے امپلائمنٹ کے اوپر، انٹرپرینورشپ کے اوپر، یہ ایک آپ دیکھیں گے کہ اسکیل اپ ہوگا، اس کا ایک کیسکیڈنگ امپیکٹ ہوگا، یہ بڑھتا جائے گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور شزا یہ بھی بتائیے گا، اب ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا آنا بڑا زبردست ہے، گوگل کے ساتھ یہ شراکت داری بڑی زبردست ہے، بٹ ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے یہاں انٹرنیٹ کی جو اسپیڈ ہے وہ ابھی تک ہم نہیں پکڑ پائیں جو دنیا کی اسپیڈ ہے. 5G کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم ابھی تک ہماری جو اسپیڈ ہے آئے دن کوئی نہ کوئی اس میں ڈسٹرپشن بھی ہوتی ہے. تو ہر شعبے کے لیے ریکوائرڈ ہے اب تو انٹرنیٹ ناگزیر ہے، اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ میں نے یہی بات اب کچھ عرصہ پہلے آپ کے ابھی جب شو پہ میری ہوئی تھی اسی طرح سے آپ سے گفتگو، تو آپ نے بالکل درست فرمایا. میں دوبارہ سے ریٹریٹ کروں گی کہ پاکستان میں اس وقت جو انٹرنیٹ ہے وہ 274 میگا ہرٹز کے اوپر چل رہا ہے. میں عام لوگوں کو کے لیے اس طرح سے سمجھانا چاہوں گی کہ آپ کے پاس اس وقت 3 لین کی سڑک ہے مگر گاڑیاں آپ کے پاس جو ہیں وہ 8 سے 10 لین کی اس کے اوپر چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری انٹرنیٹ کی ٹریفک جو ہے وہ چوک ہوتی ہے. اب اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی نور کا اور پی ٹی سی یو فون کا مرجر کی ایک بات چل رہی تھی، وہ اب فائنلی ریزالو ہوئی ہے اور جو سی سی پی ہے وہاں سے کلیئر ہوئی ہے. تو ایک تو وہ ہمیں ایک باٹل نیک ہمارا ریزالو ہو گیا. دوسرا ہماری جو کورٹ کیسز ہیں ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں ایکسپیڈائٹ ہوں تاکہ ہم وہاں سے لیٹیگیشن سے نکلیں. مگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ فرسٹ کوارٹر 2026 کے اندر جو ہے وہ اسپیکٹرم آکشن جب کریں گے، تقریباً 600 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم ہم نے خالی کروایا، 274 پہ ہم ابھی چل رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم 900 سے 1000 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم جب پاکستان میں اچیو کریں گے تو پاکستان میں انٹرنیٹ کی اسپیڈ بھی بہتر ہوگی، 4G کی اسپیڈ بھی بہتر ہوگی، مگر 5G بھی انٹروڈیوس ہوگا. پہلے مرحلے میں ہم انشاءاللہ ہم نے جو انڈسٹری کے ساتھ کنسلٹیشن سے بات ہو رہی ہے کہ کم از کم 7 شہروں کو 5G انیبل کیا جائے گا اور پھر آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے ہم اس کو آگے لیتے جائیں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ سیکٹر کے اندر جو ہے مزید انویسٹمنٹ ہو. اس کے لیے ہمیں سیکٹر ہیلتھ کے اوپر بھی فوکس کرنا پڑے گا. پاکستان میں اس وقت جو آپ کے موبائل انٹرنیٹ کے جو آپ سستے پیکیجز استعمال کرتے ہیں وہ دنیا میں سستے ترین پیکیجز ہیں جو ہم وائرلیس موبائل انٹرنیٹ کے اوپر یوز کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو ایوریج ریونیو پر یوزر ہے ہمارے سیکٹر کا وہ $1 سے کم ہے. ہمارے ریجن کے اندر جو اچھا ہیلدی سیکٹر ہے اس کا $4 پر جو ہے نا ریونیو ہے پر یوزر. تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم نے دیکھا انفارچونیٹلی 2022 میں جو ہماری اکانومی کی سچویشن ہو گئی کچھ سالوں کے اندر، ہم نے دیکھا کہ اس سچویشن کی وجہ سے جو ہماری کرنسی ڈپریشیٹ ہوئی 300%، اسی طرح سے ہماری جو پاور کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھی. یہ تمام چیزوں نے سیکٹر کے اوپر لوڈ ڈالا اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو سیکٹر ہے اس کے اندر ہمیں انویسٹمنٹ کم ہوتی بھی نظر آئی. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے جیسے کرنسی میں اسٹیبلٹی آئی ہے، چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں، سیکٹر کی ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہوگی، ٹیلی کام انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہوگی. ہم نے وزیر اعظم صاحب خود
جب چین جاتے ہیں, مختلف ممالک میں جاتے ہیں, تو آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کنیکٹیوٹی سر فہرست ہوتا ہے ان کی ہر کمیونیکیشن میں. اس سے ہمیں یہ نظر آیا کہ ان تمام ممالک میں پاکستان میں ٹیلی کام انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کی ایپیٹائٹ بہت بہتر ہوئی. تو اس وقت ہم مختلف ممالک سے بات بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند مہینوں میں سچویشن تھوڑی بہتر ہوگی. اور شیزا, کچھ ایسے منصوبے بھی کیا پائپ لائن میں موجود ہیں جس سے ہم اپنا نصاب جو ہے, خاص طور پر پرائمری اسکولز کا نصاب جو ہے, اس کو ڈیجیٹلائز کر سکیں, یا پھر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہم اپنے نصاب کو بھی, اپنے کریکولم کو بھی سنک کر سکیں, اپڈیٹ کر سکیں؟ دیکھیں بالکل, آپ یہ بڑی بہت سب سے میرے خیال سے کرٹیکل بات یہی ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے اس کو ہم کیسے ورلڈ کلاس بنا سکتے ہیں. جہاں پہ ہائر ایجوکیشن کی بات ہے, آنریبل پرائم منسٹر نے ایک بڑی ہائی لیول کمیٹی بنائی جس کے اندر ہم تمام لوگ بیٹھے. ہم نے انڈسٹری کے ساتھ, خاص طور پہ آئی ٹی کی فیلڈ میں, ہم نے انڈسٹری کے ساتھ بڑی ایکسٹینسو کنسلٹیشن کی. ہم خود گئے یونیورسٹیز کے اندر, انڈسٹریز کے اندر, اور اکراس پاکستان گئے, اور وہاں سے ہم نے فیڈ بیک لیا. پھر ہم وائس چانسلرس کے ساتھ متعدد بار بیٹھے کہ ہم کیسے آئی ٹی کی ایجوکیشن کو بہتر کریں, کہ ہمارے جو بچے چرن آؤٹ ہو رہے ہیں وہ گریجویٹ کرتے ہی ان کو نوکری مل جائے. پرائم منسٹر نے ہمیں ٹارگٹ دیا کہ وہ گریجویٹس یا نمبر آف ٹریننگس کے اوپر جو ہے وہ KPI نہیں ہوگا, مگر نمبر آف امپلائڈ ینگ پیپل, ان کے اوپر جو ہے ہمارا KPI ہوگا. تو اس سے ہم نے کم از کم ہائر ایجوکیشن کے نصاب میں تو بہت میجر تبدیلی کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائر ایجوکیشن نے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ کوئی بھی بچہ جس نے CS گریجویٹ کرنا ہے, یا اس نے انٹرنشپ مینڈیٹری کی ہو, اور یا پھر اس نے ایک سرٹیفیکیشن مینڈیٹری کی ہو. یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں کہ آج سکلنگ کی جو ہے وہ سب سے زیادہ ویلیو ہے. جہاں تک لوور ایجوکیشن, پرائمری, سیکنڈری کی بات آتی ہے, اسلام آباد کی جو کہ ہماری جورسڈکشن میں اس وقت آ رہا ہے, اگر میں بات کروں تو ہم نے منسٹری آف IT نے اپنے بجٹ سے, اپنے فنڈ سے پورے اسلام آباد کے 432 سکولز کے اندر فائبر ڈپلوائے کرنے کا منصوبہ شروع کیا. آنریبل پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے ہر سکول کے اندر چھٹی جماعت کے بعد AI کی ایجوکیشن چاہیے. تو پہلا جو باٹل نیک تھا وہ انٹرنیٹ, ریلائبل انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی تھا. زیادہ تر سکولز کے اندر وائرلیس موبائل کے ذریعے جو ہے وہ انٹرنیٹ آ رہا تھا. تو انشاءاللہ دسمبر تک ہمارے تمام سکولز اور ہمارے تمام ہیلتھ یونٹس بھی فائبرائز ہو جائیں گے, ریلائبل انٹرنیٹ ان کو اویلیبل ہوگا. اسمارٹ کلاس رومز کی ہم بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم جو ایڈ ٹیک کمپنیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ کیسے ورلڈ کلاس ایجوکیشن, دو طریقے سے ہمیں AI کی ضرورت ہے ایجوکیشن میں. ایک تو یہ ہے کہ AI کو استعمال کر کے ٹیچرز اپنی ایجوکیشن کا لیول پڑھانے کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں ایڈ ٹیک کے ٹولز کو استعمال کر کے. اور دوسرا یہ ہے کہ AI ہے کیا, کوڈنگ کیا ہے, وائب کوڈنگ کیا ہے, اسکریچ کیا ہے, الگورتھمز کیا ہیں, وہ تمام ایجوکیشن. تو اوور آل ایک اسٹرکچرل طریقے سے کام چل رہا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہم آنے والے وقتوں میں اس کو نیشنل لیول کے اوپر اسکیل کریں گے. صوبے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بٹ ہمیں اس کو ایک ہارمونائزیشن کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. تھینک یو سو مچ شیزا فاطمہ, IT منسٹر ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کریں تھی. بڑے اچھے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے جی کہ اس میں مزید کیا انوویشن آتی ہے. بالکل جی, اور ہم پر امید ہیں, اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جب بچے میٹرک بعد میں کریں گے اور ان کی انوینشنز پہلے آئیں گے انشاءاللہ.